کہ نریندر مودی صاحب نے تو ملاقاتیں کی ہیں کشمیریوں کے ساتھ، اور بہت سارے لوگوں نے یہ تنقید کی کہ 2 سال بعد ان کو بلایا، اور اگر بلایا بھی ہے تو اس چیز کے لیے بلایا ہے کہ اپنا منصوبہ دینے کے لیے کہ وہ کشمیر کو کدھر لے کے جانا چاہتے ہیں، کشمیریوں سے کوئی ان پٹ نہیں لے رہے، جو محبوبہ مفتی نے کہا یا باقی لوگوں نے وہاں پہ کہا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نریندر مودی صاحب کیا کشمیر کی کوئی شکل بدلنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ کشمیر کی ڈیلیمیٹیشن کر کے اس کو اور حصوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، اس کے حصوں میں جہاں پہ ان کے لوگوں کی سیٹیں جو ہیں وہ زیادہ وہ پاور میں آ سکیں۔ تو ہاؤ ڈو یو سی دس اسیسمنٹ جو بہت ساری جو ہے وہ حلقوں سے آ رہی ہے؟ تھینک یو جناب چیمہ صاحب۔ اصل میں یہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ دیکھیں اس میں مودی صاحب نے جو ان کو بلایا ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس میں ان کو کنسلٹ کیا گیا ہو یا ان کی رائے لینے کی ضرورت محسوس کی گئی ہو، بلکہ اس بلانے کا تناظر جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے میرے نزدیک۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی بہت زیادہ ہیومیلیشن ہوئی ہے چونکہ ان کو اگنور کر دیا گیا تھا جو پچھلا پروسیس ہوا ہے، اور اس کو انہوں نے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی طریقے سے تھوڑا سا کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ ان کو بلا کے تو ان کی جو اہمیت ہے، اور پالیٹکس میں ظاہر ہے کہ جو اس طرح کی پالیٹیشنز ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بڑی اہمیت کی بات ہوتی ہے کہ کسی بھی چیز میں ان کو ان کا جو ڈیو رسپیکٹ ہے یا پارٹیسپیشن ہے وہ دی جائے۔ لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ کوئی بڑا ڈیسیجن کرنے جا رہے ہیں، تو دیکھیں جو ڈیسیجن وہ کر چکے ہیں وہ اٹ سیلف اتنا بڑا ڈیسیجن ہے کہ اس کے مقابلے میں اب کوئی ڈیسیجن باقی ہونا باقی نہیں ہے۔ جو انہوں نے 5 اگست 2019 میں ڈیسیجن کیا، جو کشمیر کی انہوں نے پولیٹیکل اور جو اس کی ایڈمنسٹریٹو شکل اور کانسٹیٹیوشنل شکل بدل کے رکھ دی، اس کی وجہ سے سب کچھ بدل گیا۔ اب یہ جو رہ گیا تھا سوال ڈی لیمیٹیشن کا، تو ڈی لیمیٹیشن تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ان کے منشور کا حصہ ہے بہت پہلے سے، اور یہ جو لوگ فارمر اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر جو اب یونین ٹیریٹوری بن گئی ہے، اس کے ماضی کو جانتے ہیں، تاریخ کو سمجھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ جموں ورسز کشمیر ایک بہت پرانا گزشتہ 70 سال سے ایک مسئلہ چل رہا ہے۔ جموں والوں کا جو ہے وہ شروع سے یہ شکوہ رہا ہے، بلکہ کمپلین رہی ہے کہ جی ہمیں جو ہے وہ ڈیو ریپریزنٹیشن ہماری نہیں ہے کشمیر اسمبلی کے اندر، جس کی وجہ سے جموں سے کبھی کوئی وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا، اور دوسرے الفاظ میں جموں کی جو مائنارٹی کمیونٹی ہے جس کو آپ ہندو کہہ لیں، ان کی طرف سے کوئی وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا چونکہ سیٹوں کی جو سیٹنگ ہے وہ اس طریقے سے ہے۔ اب اس میں 2 طرح کی جو ہے نا باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ شروع دن سے ہی اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کی جو انٹرنل پالیٹکس تھی اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے سیٹوں کا تعین ہی اس طریقے سے کیا، جس سے یہ بات ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ کنفرم ہو جائے کہ یہاں پہ ایک مسلمان ہی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنے گا، یا ایک ویلی کا مسلمان دوسرے الفاظ میں وزیر اعلیٰ بنے گا۔ تو یہ سیٹنگ سیٹوں کی اس طرح تھی۔ اور دوسرا جو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں 47 سے لے کے بہت زیادہ جو ہے نا چینج ہوئی ہے پاپولیشن میں۔ آپ کو بھی پتا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو پاکستان سائڈ سے مائیگریٹ ہوئے یا آزاد کشمیر سائڈ سے، پونچھ وغیرہ سے، راجوری سے، ان علاقوں سے ڈسپلیس ہوئے، وہ جموں میں جا کے آباد ہوئے ایک بڑی تعداد میں، جو کہ نان مسلم ہندو خود اسپیسیفکلی کی ایک بڑی تعداد تھی۔ اس کے بعد بہت سارے جو ہیں لوگ جو باہر سے آئے، کچھ بنگلہ دیش سے، ادھر ادھر سے، وہ بھی آ کے جموں میں آباد ہوئے۔ اس کے بعد جو ریسنٹ وہاں پہ ملیٹنسی کے نتیجے میں پنڈت ڈسپلیس ہوئے، ان کی بھی ایک بڑی تعداد جا کے جموں میں آباد ہوئی۔ تو اس طرح ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ بھائی اس عرصے میں تو بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیموگرافی اور جو پاپولیشن کا تناسب ہے وہ چینج ہو گیا، تو اس لیے اس سے سیٹیں بھی چینج ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ نیشنل کانفرنس بھی یا پی ڈی پی یا کوئی بھی پارٹی یہ نہیں کہتی کہ ڈی لیمیٹیشن نہیں ہونی چاہیے۔ ان کے اگر اعتراض ہیں تو کچھ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ہیں، مثلا یہ کہ جی آج ہی کیوں ہو رہی ہے، جبکہ ڈی لیمیٹیشن تو پورے ہندوستان میں وقفے وقفے سے ہوتی ہے۔
تو وہاں پہ تو 2025 یا 6 میں ہوگی، تو ہمارے یہاں پہلے کیوں ہو رہی ہے؟ اس طرح کے ان کے اعتراضات ہیں جو اپنی جگہ قابل غور ہیں، لیکن اس میں کوئی یہ آرگیومنٹ نہیں ہے کہ ڈی لیمیٹیشن کیوں ہو رہی ہے۔ رہا سوال اس کا کہ اس کی وجہ سے وہاں کی جو پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے وہ چینج ہو جائے گی، تو اس کا خدشہ موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جس طریقے سے اس کو تقسیم کر رہے ہیں سیٹوں کو، اس میں یہ ڈیفینیٹلی جموں جو ہے وہ برابر آ جائے گا کشمیر کے، اور اس کی جو سچویشن بن رہی ہے اس پہ اگر کسی نے اعتراض نہ کیا یا اس کو روکا نہ، جو کہ ظاہر ہے کہ جس طرح کی صورتحال جا رہی ہے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی روکے گا، تو جو 7 سیٹوں کے فرق سے کشمیر میں چیف منسٹر بنتا ہے ہمیشہ نیشنل کانفرنس کا یا پی ڈی پی کا، اور آبویسلی مسلمان ہوتا ہے، اس کے لیے یہ ایک بہرحال چیلنج بن جاتا ہے کہ وہ ایکول گراؤنڈز پہ آ جاتے ہیں جموں کے ساتھ، تو اس میں یہ پاسبلٹی بنے گی کہ کسی احتیاط کی صورت میں جو ہے وہ کوئی غیر مسلم بھی اور اسپیسیفکلی ہندو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بن جائے، جو کہ میرے نزدیک فار می از اے گڈ نیوز ٹو ٹیل یو دا ٹروتھ، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کسی بھی ملک یا علاقے میں جہاں مائنارٹیز بستی ہیں ان کا یہ بہرحال ایک رائٹ بنتا ہے کہ ان کو وہاں کا جو کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ ہے، جو بھی گورننس ہے، اس میں ان کو ایکول شیئر ہو اور اس میں سب کو موقع دیا جائے، قطع نظر اس بات کے کہ ان کا مذہب کیا ہے، بجائے اس کے کہ آپ کوئی ایک ریلیجن لے کے بیٹھ جائیں۔ ریاست جموں کشمیر کا جو کانسٹیٹیوشن تھا جو کہ اب ختم ہو گیا، وہ دنیا کے موسٹ پروگریسو کانسٹیٹیوشن میں سے ایک تھا، اور اس میں یہ چیزیں لکھی ہوئی تھی کہ یہاں کوئی آدمی بلا تفریق مذہب نسل اور ان چیزوں کے وہ جو عہدہ لے سکے، اس میں کوئی پابندی نہیں کہ کوئی چیف منسٹر نہیں بن سکتا، جس طرح پاکستان میں ہے کہ جی صدر نہیں بن سکتا یا وزیر اعظم نہیں بن سکتا، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو اس حوالے سے یہ چیز ہے۔ اب یہ جو ہے نا جی پولیٹیکل ریئلٹیز ہیں جو کہ مودی صاحب نے ان سے کنسلٹ نہیں کیا، اگر آپ مودی صاحب کی ٹویٹ پڑھیں اور وہ امیت شاہ کی ٹویٹ پڑھیں تو انہوں نے کلیئرلی ڈکلیئر کیا، ایک ہوتا ہے نا ٹو آسک اینڈ ایک ہوتا ہے ٹو ٹیل، دے ٹولڈ کہ بھائی یہ ڈیلیمیٹیشن ہونی چاہیے، ایک اسپیسیفک جو ہے وہ ٹائم کے اندر اندر ہونی چاہیے، اور اس کے بعد الیکشن ہوں گے، اور جو ہمارے لیڈر وہاں گئے تھے انہوں نے بھی اس پہ کوئی اعتراض اس طرح کا نہیں کیا۔ اگر آپ ان کی پوری ورڈنگ اور اس کے ان بٹوین دا لائنز پڑھنے کی کوشش کریں تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے ریئلی کسی چیز پہ کوئی جینوئن اعتراض نہیں کیا کہ جی یہ کیوں ہو رہا ہے اور یہ ہم نہیں مانیں گے۔ انہوں نے خاموشی سے جو ہے نا وہ ایک جواب دے کے تو آگے یس یا جو بھی ان کے جوابات تھے آپ نے پریس میں دیکھ لیے، وہ دینے کے بعد جو ہے وہ آگے۔ تو اس حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ میرے نزدیک یہ بڑی مایوس کن جو ہے نا یہ بات ہے کہ انہوں نے لیڈرشپ کا رول پلے نہیں کیا۔ لیڈر جو ہوتا ہے نا اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ یس مین نہیں بن سکتا، یا اس طرح نہیں ہے کہ ہر چیز پہ جی ٹھیک ہے بس یا بولے ہی نا، لیڈر کو اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا پڑتا ہے۔ کیا کرنا چاہیے تھا، کیا کرنا چاہیے تھا اس لیڈرشپ کو؟ دیکھیں ان کو چاہیے تھا کہ وہ کلیئرلی مودی صاحب کو بتاتے کہ دیکھیں جی جو ہم پہلے سے کرتے آئے ہیں وہ کہ جی ہم نے یہ چیزیں ڈکلیئر کر دی ہیں پبلکلی کہ آپ نے یہ جو کچھ کیا وداؤٹ کنسلٹیشن کیا یا وداؤٹ کنسلٹنگ اسمبلی آف دا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کیا، یا اس کو ہم انکانسٹیٹیوشنل سمجھتے ہیں یا اللیگل سمجھتے ہیں، اور ہم اس میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں، آپ بیٹھ کے بات کریں کہ آپ اس طرح کے ڈراسٹک جو آپ جا کے ان کے سامنے ہر چیز پہ جو ہے وہ امین اور صادق جو کہتے ہیں، امن اور صادق نہ، وہ جو ایک لفظ ہے عربی کا، وہ کر دیں، اور وہاں سے باہر نکل کے آپ ایک دوسری زبان چلانا شروع ہو جاتے ہیں جو بالکل اس کے برعکس ہے کہ جی ہم نے ان کو یہ مشورہ دے دیا اور ان کو یہ بتا دیا، جس طرح محبوبہ مفتی کا آپ نے انٹرویو پڑھا، یہ ساری چیزیں irrelevant ہیں۔ شی واز ناٹ دیئر ٹو ٹیل مسٹر مودی اینڈ امیت شاہ کہ آپ کو پاکستان کے ساتھ کیا ڈیل کرنا چاہیے یا چین کے ساتھ، ان کو انہوں نے اس سلسلے میں نہیں بلایا تھا۔ ایک آدمی کو اپنی کانسٹیٹیوئنسی نہیں سنبھالی جاتی، آپ کا اپنا جو علاقہ ہے اس پہ آپ گزشتہ 2 سال سے بے نیل و مرام گھوم رہے ہیں، آپ کا ڈیموکریٹک سیٹ اپ جو ہے وہ وائنڈ اپ ہو گیا ہے، آپ کو رائٹ ٹو ووٹ اینڈ ٹو بی ووٹڈ نہیں ہے، آپ وہاں پہ کسی چیز میں شریک نہیں ہیں، تو آپ جا کے لوگوں کو مشورے دیتے ہیں کہ چین سے کیا بات کریں۔ واٹ دا ہیل از دس؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ باز نہیں آئے، آپ پہ یہ جو قیامت ٹوٹی
اور یہ جو ہیوملیشن کی آخری ڈگری کراس ہوئی، جس طریقے سے آپ کو ذلیل و خوار کیا گیا، اس کے بعد آپ نے کوئی سبق نہیں سیکھا، بلکہ ایک نئی چلاکی لے کے آپ آگے کہ نہیں جی ہم مودی صاحب کو یہ بھی مشورے دے رہے ہیں۔ لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ، جو انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ کانسٹیٹیوشنلی پرابلم یہ ہے ہمارے کشمیریوں کا کہ کانسٹیٹیوشن اور رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، آج تک یہ دو لفظ جو ہیں ان کی پراپر آئی ڈونٹ نو کہ پروناؤنسیشن پہ ان کو پرابلم ہے۔ یہ دو لفظ ہیں، یہ آپ دیکھ لیں چلا کے ان کے ویڈیو اگین اینڈ اگین، خواہ وہ محبوبہ مفتی جیسا پڑھا لکھا ہو یا کوئی اور ہو۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشن اور رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کرتے ہیں تو ذرا اس کی آپ آگے اپنے اس کے ساتھ ریکنسائل تو کریں کہ آپ کی جو پالیٹکس ہے اس کے ساتھ ریکنسائل تو کریں۔ آپ لوگوں کو اس طریقے سے کیوں برباد کرتے ہیں کہ جی ہم اس کو کانسٹیٹیوشنلی لڑیں گے؟ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے۔ محبوبہ مفتی کو پتا ہے کہ کورٹ اس کا ڈیسیجن کیا کرے گا، چونکہ ہر آدمی لائرز کو ملتا ہے، ان کی پارٹیز کے اندر لائرز ہیں۔ یہ جو کام مودی صاحب نے کیا اس میں ان کا استدلال یہ ہے کہ انہوں نے کشمیر کی پارلیمنٹ سے کنسلٹ نہیں کیا، جبکہ کشمیر کی پارلیمنٹ ہی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی۔ اس میں باقاعدہ کلاز موجود ہے کہ اگر پارلیمنٹ ایگزسٹ نہیں کرتی تو سیکنڈ پرسن کون ہے جس کو کنسلٹ کیا جائے گا؟ اگر گورنر راج ہے تو گورنر از دا پرسن who would be considered as a representative of the people of that territory۔ یہ ساری چیزیں کلیئر ہیں۔ سپریم کورٹ وہاں کے آپ کو پتا ہے کہ وہ کوئی کینگرو کورٹ نہیں ہے، انہوں نے ڈیسیجن کرنا ہے میرٹس پہ، اور میرٹ میں ایز اے لائر میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اس طرح کا کوئی میرٹ نہیں بنتا کہ وہ اس ڈیسیجن کو ریورس کریں، چونکہ وہ انکانسٹیٹیوشنل ہوگا کشمیریوں کے ایموشنل پوائنٹ آف ویو سے، یا ہمارے اپنے جو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں ہم اس کو رکھ کے دیکھیں گے۔ لیکن جو پروسیڈنگ وہاں ہوئی ہے اس کے حوالے سے اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کانسٹیٹیوشنلی چیلنجیبل ہو۔ وہ انہوں نے جی ہم یہ کریں گے، جس کا دوسرا مطلب کیا ہے کہ ہم واپس جا رہے ہیں چمچا گیری پہ، سادہ الفاظ